آپ حضرات ان کا ماحول بنائیں، مائک جیسا بول رہا بول دیں۔ ٹھیک ہے 10 منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا، امید ہے کہ آپ حضرات بخوبی سماعت فرمائیں گے۔ بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم یہاں پر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سننے کے لیے ہم آئے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ احادیث طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب کیا ہے؟ کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، پروانے بجنے تو آواز آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب کیا ہے؟ آپ نے نام سنا ہوگا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ہمارا دیکھو عشق رسول کیا ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ اپنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں، اندر ہمارے بہت سارے بھائی بیٹھے مذاق کر رہے ہیں، ان کے بیٹھنے کا طریقہ آپ دیکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ محفل معمولی محفل نہیں ہے، یہ محفل تم کو مقدر کا سکندر بھی بنا سکتی ہے، اور یہی محفل تم کو عرش سے زمین پر گرا سکتی ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درس حدیث دے رہے ہیں، درس حدیث لوگوں کو بتا رہے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں بچھو کاٹتا ہے، ایک مرتبہ کاٹتا ہے، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر نہیں ہلایا۔ دوسری مرتبہ کاٹتا ہے، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پیر نہیں ہلایا۔ یہ تھا احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کا ادب۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا معیار کیا ہے سننے کا۔ ارے بچھو کے کاٹنے کو کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، لیکن امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تکلیف کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں کیا، اس لیے کہ سامنے کوئی معمولی کلام نہیں تھا، معمولی کلام نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام خود ان کا کلام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت کا کلام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی، یہاں پر نہیں، جہاں کہیں پر بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہو، ادب بچا کر کے لے کر کے آؤ۔ یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے۔ امام آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا، کتنے بڑے امام گزرے ہندوستان کے، ہندوستان میں انہوں نے درس حدیث کو پھیلایا۔ میں لفاظ نہیں کروں گا، شورٹ میں بتا رہا ہوں، امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان کا بہت بڑا محدث انہیں مانا جاتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو، لیکن پوری زندگی انہوں نے احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے میں، سننے میں گزاری، پوری زندگی نماز اور روزے کے ساتھ گزاری، لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنے کسی بھی عمل پر کوئی بھی ناز نہیں تھا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ نمازیں مجھے بخشوائیں گی۔ روزے رکھے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، یہ نہیں کہا کہ یہ روزے مجھے بخشوائیں گے۔ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و ارشاد کی، احادیث مصطفیٰ کو پھیلایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو بخشوائیں گی۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک جگہ بیان کرتے ہیں، لوگوں ایک عمل میرا ضرور ہے جس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرمائے گا، وہ عمل کوئی اور عمل نہیں ہے بلکہ یہی عمل ہے جو ہم یہاں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں۔ آپ اس محفل کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، اور بڑے خوش نصیب ہو آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھے ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اس محفل میں اپنی الفاظ اور اپنی بات کم رکھوں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ کے سامنے زیادہ رکھوں گا۔ اس حوالے سے آپ یہاں پر بیٹھے ہو، مقدر کے سکندر ہو، سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم یجلسون ذکر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما من قوم یجلسون ذکر اللہ۔ یہ حدیث پاک ایک کتاب میں الفاظ کے ساتھ مرفوع ہے، اور دوسری احادیث میں یہی ہے، دوسری احادیث کی کتابوں میں
یہی حدیث جو ہے دوسرے الفاظ کے ساتھ مروی ہے، ان میں الفاظ یہ ہے اذا اجتمع قوم یذکرون اللہ ویتلون القرآن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من قوم یجلسون ذکر اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے مسلمانوں، اے میرے مومنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب چند مسلمانوں کے چند بچے، مسلمانوں کے چند بندے کسی مقام پر بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، تو انہیں انعام کیا ملتا ہے، انہیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا حفتهم الملائکہ، جب کہیں پر ایسی مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں وہ ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کے ملائکہ انہیں گھیر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وغشیت علیہم الرحمہ، اللہ رب العزت کی جو رحمت خاص ہے، اللہ رب العزت کی جو رحمت خاص ہے، اس رحمت خاص ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان لوگوں کو سکینہ نازل ہوتا ہے۔ ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے ہم کو مقدر کا سکندر بنایا ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مقدر کے سکندر ہو، میرا کہنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے۔ اسی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ بیٹھے یہاں پر ہیں، اس گاؤں کا نام شاید امرپور ہے، آپ شاید امرپور میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کا چرچا کہاں کہاں پر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جب کہیں پر مسلمان بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ کے درمیان تمہارا ذکر کرتا ہے۔ بیٹھے یہاں پر ہیں، بیٹھے یہاں پر ہیں، لیکن ہمارا ذکر آسمانوں پر ہو رہا ہے۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَذَكَّرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہا ہے، ان لوگوں کے پاس جو اس کے پاس کون ہے؟ ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ہمارا چرچا کر رہا ہے، اور کیوں چرچا نہ کرے؟ قرآن مجید میں کہا نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں، میرا چرچا کرو تمہارا چرچا کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر ہم بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یہ محفل ہم نے کیوں سجائی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں آج کی ہم نے یہ محفل منعقد پذیر کی ہے، سب جانتے ہیں۔ اچھا، آپ سے لوگ پوچھنے لگے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہو، کہاں سے منا رہے ہو؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ کے پاس کوئی سند ہے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا؟ کیا صحابہ نے اپنا میلاد منایا؟ کیا تابعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا؟ تو تم کیوں مناتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کسی کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بتا سکتا ہے ان کے مجمع میں؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حدیث پاک ہی میں سناؤں گا، اپنے پاس الفاظ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے راوی بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة یعنی من اصحابہ فقال ما اجلسكم یا اصحابی، قالوا ما جلسنا، قالوا جلسنا نعبد الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أجلسكم إلا ذلك، فقالوا نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أستحدث لكم تهمة ولكن إنما أتاني جبريل
وَأَخْبَرَنِي. عزیزان ملت اسلامی، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک گروہ ہے، ایک مجمع لگا ہوا ہے، جیسے آپ کا مجمع لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں ما اجلسکم، اے صحابہ تمہیں کس چیز نے بٹھایا ہے؟ یہاں بیٹھے کیوں ہو؟ کیوں بیٹھے ہو؟ کیوں جمع ہو یہاں پر؟ تو صحابہ کا جواب سننا. صحابہ نے کیا کہا تھا؟ نعبد اللہ و نحمدہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا میلاد منا رہے ہیں. آپ کا میلاد منا رہے ہیں. میلاد کا منانے کا مطلب کیا ہے؟ میلاد منانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی پر یا پیدائش کی خوشی کا ہم اظہار کریں. اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات اس بات پر ہوتی ہے اور قرآن کریم بھی اس بات کا چرچا، قرآن کریم بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ رب کی نعمتوں کو یاد کرو، رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. اگر تم رب کی نعمتوں کا چرچا کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو میلاد کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا. صحابہ نے بھی یہی کہا. جب صحابہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھایا؟ تو صحابہ نے کہا نعبد اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا لدینہ. یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں. کس چیز پر حمد بیان کر رہے ہو؟ تو فرمایا اس چیز پر کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی دولت عطا فرمائی. اس چیز پر ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. پھر پوچھا یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے فرمایا اور کیا وجہ ہے اور کس چیز کے لیے تم اللہ رب العزت کا کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بیان کر رہے ہو؟ تو فرمایا ومنا علی نبی کا یا رسول اللہ ہم یہاں پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان پیدا کر کے ہم پر احسان فرمایا. تم کو ہمارے درمیان پیدا کر کے ہم پر احسان فرمایا، اس لیے ہم رب تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم دے کر کے ان سے پوچھا کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ اللہم اجلسکم الا ذلک، قسم کھا کر کے بتاؤ کہ تمہیں اسی چیز نے بٹھایا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم اس چیز کے لیے بیٹھے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم استحلفکم تہمتا، اے میرے پیارے صحابہ یہ مت سوچنا کہ میں نے تم سے قسم لی ہے، اس لیے قسم لی ہے کہ میں تم کو جھوٹا مانتا ہوں. نہیں، میں نے قسم اس لیے لی ہے انما اتانی جبریل واخبرنی بان اللہ یباہی بکم بین الملائکہ. میں نے جو تم سے قسم لی ہے وہ اس بات پر قسم لی ہے کہ ابھی جبریل امین میرے پاس میں آئے ہیں اور جبریل امین نے میرے پاس آ کر کے بتایا ہے کہ تمہارے کچھ اصحاب ہیں جو اللہ رب العزت کی نعمت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کی اس نعمت پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے تم کو ان کے درمیان پیدا فرمایا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے جا کر کے بتا دو یہاں پر یہ بیٹھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر خوشی منا رہے ہیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. ادھر رب تبارک و تعالی ملائکہ کے درمیان رب تبارک و تعالی ملائکہ کے درمیان رب تبارک و تعالی ان لوگوں پر فخر کر رہا ہے. ملائکہ کے درمیان ان لوگوں پر فخر کر رہا ہے، ان لوگوں پر فخر کر رہا ہے. ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں. کیوں ذکر کریں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اس دن میں ہم کو بڑی عظیم الشان نعمت سے ہمیں نوازا، بڑی عظیم الشان نعمت سے ہمیں نوازا. جس طریقے سے صحابہ نے میلاد مصطفیٰ منایا تھا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی تھی، تو جبریل امین نے آ کر کے خبر دی تھی
کہ ملائکہ کے درمیان رب تبارک و تعالیٰ تم پر فخر کر رہا ہے. ہم بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی اپنی ملائکہ کے درمیان فخر کر رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا مقصد بھی وہی ہے. ہمارا حسن ظن یہی ہے خدا جلال کے ساتھ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قدسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میرے متعلق بندے کا جو گمان ہوتا ہے میں وہی کرتا ہوں. اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا گمان یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے درمیان ہم پر فخر کر رہا ہے. یقیناً رب تبارک و تعالیٰ ملائکہ کے درمیان ہم پر فخر کر رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے کافی تقریر سنی. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کافی تقریر آپ نے سنی. میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج ساری کائنات میں، ساری دنیا میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، ایک سازش چل رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینے سے نکال دی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امت مسلمہ کے سینے سے نکال دی جائے، اس لیے کہ ساری کائنات جانتی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ جب تک ہمارے درمیان، ہمارے سینوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رہے گی، ہم ساری دنیا پر قابض رہے گی. کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. دنیا نے دیکھا ہے جب تک ہمارے سینوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہا. تو یہی طارق ابن زیاد کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ طارق ابن زیاد نے نہر کے کنارے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تاکہ واپس جانے کا خوف دل سے نکل جائے. سامنے دو ہی راستے تھے، ایک تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید ہو جانا، دوسرا دشمن کا مقابلہ کرنا. عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا جانتی ہے اگر ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہے گا تو ساری کائنات ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے آج طریقے طرح طرح سے ہمارے سینوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کیے جاتے ہیں. یہ کس لیے کہے جاتے ہیں؟ اس لیے ہی کہلوائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے سینوں سے، ہمارے بچوں کے سینوں سے، ہمارے گھر والوں کے سینوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دیا جائے گا تو ہم ایک مردہ قوم ہو جائیں گے، ہم ایک بے جان قوم ہو جائیں گے. اسی مقصد کی خاطر آج ٹرینڈ چل رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم اپنے سینے میں پیدا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم اپنے سینے میں موجود کریں. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بات یاد رکھنا، آج ہم طرح طرح کے پروگرام کرتے ہیں. کہیں پر اصلاح نماز کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، کہیں پر اصلاح معاشرہ کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ایک پروگرام ہم کر لیں اور اس پروگرام پر ہم عمل کر لیں، وہ پروگرام یہ ہے کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر پروگرام کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں پیدا ہو جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہو جائے، تب ہمیں کسی پروگرام کی خاص کر کے ضرورت نہ پڑے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دنیا دار عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی محبت میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے قربان ہو جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، تو ایک دنیا کا جو عاشق ہوتا ہے، دنیا کا جو محبوب ہوتا ہے، اپنے محبوب کی محبت میں وہ ساری کائنات چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، ساری دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہارے سینوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی کیا تم گناہوں کے قریب جاؤ گے؟ اگر تمہارے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی کیا تم نماز فجر کو چھوڑو گے؟ کیا تم نماز ظہر کو چھوڑو گے؟ کیا تم نماز عصر کو چھوڑو گے؟ کیا تم زنا کے قریب جاؤ گے؟ کیا تم شراب کے قریب جاؤ گے؟ نہیں. ارے پیارے، دنیا کا عاشق اپنے محبوب کی محبت میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے قربان ہو جاتا ہے. لیکن اگر تم جانے سے محبت کرو گے تو کیا تم گناہوں سے نہیں بچ سکتے؟ یقیناً گناہوں سے بچ سکتے ہو. آپ کو معلوم ہے، آپ نے ابھی سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روئے زمین پر تشریف لائے، جس زمین پر تشریف لائے اس مکہ کے کیا حال تھے. آپ نے ابھی سنا
کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. زنا کا بڑا رواج تھا. زنا کے لوگ اتنے عادی تھے کہ نہ اپنی ماں کو دیکھتے تھے نہ بہن کو دیکھتے تھے. یتیموں کا مال کھا جانا ان کے یہاں کوئی عیب نہ تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، بے پناہ برائیوں کا مجموعہ سرزمین مکہ پر پڑا. میں مختصر اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. اس مکہ کی سرزمین پر شراب کے عادی لوگ تھے، جوئے کے عادی لوگ تھے، ہر قسم کی برائیوں کے لوگ عادی تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس روئے زمین پر، اس سرزمین مکہ پر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ایک عجیب و غریب انقلاب پیدا ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سرزمین مکہ سے ظلمت اور تاریکی کی جو گھٹائیں تھی وہ دور ہوتی چلی گئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین مکہ پر تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہاں کے لوگ شراب کے عادی ہیں، یہاں کے لوگ زنا کے عادی ہیں، یہاں کے لوگ جوئے کے عادی ہیں، یہاں کے لوگ زنا کے عادی ہیں، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیز معلوم تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ پر آنے کے بعد میں یہ نہیں کہا اے لوگوں شراب کے قریب مت جاؤ، یہ نہیں کہا اے لوگوں زنا کے قریب مت جاؤ. ڈائریکٹلی آ کر کے یہ نہیں کہا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، ڈائریکٹ آ کر یہ نہیں کہا کہ شراب کے قریب مت جاؤ، اے لوگوں اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ سرزمین مکہ والوں کے دلوں میں اپنی محبت کا جام پلایا تھا، ان کو اپنی محبت کا جام پلایا تھا، ان کے دل میں اپنا عشق ڈالا تھا، ان کے دل میں اپنا عشق ڈالا تھا. اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے انداز بیان سے، اپنے حسن سے، اپنے کلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو جیتا تھا. اس کے بعد میں کہا تھا اے لوگوں شراب کے قریب مت جانا، اس لیے کہ شراب کرنے والا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے. اے لوگوں زنا کے قریب مت جانا، اس لیے کہ جو بندہ زنا کرتا ہے، اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی فہو مومن. اے لوگوں زنا کے قریب مت جانا، اس لیے کہ جب انسان زنا کے قریب جاتا ہے، زنا کا قریب ارتکاب کرتا ہے تو بندہ مسلمان نہیں رہتا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اپنی محبت کا جام پلایا. جب محبت کا جام پلایا اس کے بعد میں کہا اے لوگوں اپنی بچیوں کو زندہ درگور نہ کرنا، اس لیے کہ جس نے اپنی بچیوں کو پالا اور ان کی اچھی تربیت کی، ان کو اچھے نام دیے، ان کی شادیاں کی، ان کی جنت کی ضمانت جو ہے محمد دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو اپنی محبت کا جام پلایا تھا. اس کے بعد میں بتایا تھا کہ شراب کے قریب مت جانا. پھر ان لوگوں نے مانا بھی کہ ہاں ہم شراب کے قریب نہ جائیں گے. پھر ان لوگوں نے مانا کہ ہم زنا کے قریب نہیں جائیں گے. میں آپ سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے سینوں کو حب رسول اللہ سے مجزل کر لو. اگر تمہارے سینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے معمور ہوں گے تو فطری طور سے تم گناہوں سے دور اور نفور ہو. گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے، گناہوں کے قریب نہیں جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ رسول اللہ کی محبت تمہارے سینوں کے اندر ہو. ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں دنیا دار جن کی محبتیں فرضی محبتیں ہوتی ہیں، آ کر کے کہتے ہیں حضرت مر جائیں گے کچھ کریے. تو آپ اندازہ لگائیں ایک دنیا کا عاشق اپنے محبوب کے لیے ساری کائنات حتیٰ کہ اپنی جان چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں محبت ہوگی تو کیا تم گناہوں سے دور نہیں ہوگے؟ یقیناً گناہوں سے دور ہوگے. اور ایک آخری بات اور، آج ہمارا کلچر کیا ہے، ہماری تہذیب کیا ہے، ہمارا تمدن کیا ہے، ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنایا، بلکہ آج ہم نے ہیرو کی اور ہیروئنوں کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنایا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا چاہیے؟ کس آئیڈیل بنانا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے. آج تم نے ہیرو کی تقلیدیں کی اور ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنایا تو یقین ماننا جہنم کے جس گھڑے میں یہ لوگ جائیں گے تم بھی ان کے ساتھ جہنم کی اسی گھڑے میں جاؤ گے. اللہ کے رسول کی حدیث پاک ہے المرء مع من احب. اللہ کے رسول فرماتے ہیں انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے کہ محبت کرتا ہے. اگر تم رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہارا خاتمہ، تمہارا جو حج ہوگا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
साथ होगा, तुम्हारा हश्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो ऐसी जात है कि वो सरापा ऐसी जात है कि वो मोहब्बत किए जाने के लायक है। आप जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा वो रसूलुल्लाह का शैता हो गया, जिसने रसूलुल्लाह को पढ़ा इंसाफ की नजर से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो गया। आपने शायद वो वाकया सुना होगा कि सरजमीन मक्का पर एक खातून रहती है जिसका नाम खदीजा है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद में बीवी होती है, ज़ौजा बनती है। ये हजरत खदीजा है, मक्के की बहुत बड़ी ताजिरा है, मलिका तुज्जार इनका लक़ब है। ये ताजिरों को मुल्क शाम भेजती हैं सामान लेकर के, मुल्क शाम सामान लेकर के भेजती हैं, लेकिन ताजिर है हजरत खदीजा बेबा है, ताजिर सामान लूट करके खा जाते हैं। हजरत खदीजा को तलाश थी कि कोई ईमानदार बंदा मिले जो मेरा सामान तिजारत मुल्क शाम या दूसरे शहरों को लेकर के जाए और मुनाफे कमा करके लेकर के आए, तो उसको इतनी कीमत, इतना अजर मैं उसे दूंगी, मैं इतनी कीमत उसे दूंगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम में किसी ने बताया कि सरजमीन मक्का पर एक मोहम्मद नामी शख्स है, तुम उसको अपनी तिजारत का अमीर बना दो, वो बड़ा दयानतदार है, बड़ा अमानतदार है, अबू तालिब का वो भतीजा है, वो अपने चचा की बात नहीं टालता, तुम उसके पास के हलवा भेजो, वो तुम्हारा सामान लेकर के जाएगा और तुम्हें मुनाफा कमाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अबू तालिब को बुलवाया और अबू तालिब को बुलवाने के बाद में कहा, है अबू तालिब, मैं चाहती हूँ, आप ये जानते हो कि मैं बेवा हूँ, मैं ताजिरों के हवाले मैं अपना सामान देती हूँ, हवाले करती हूँ, लेकिन वो ताजिर मेरा सारो सामान लूट करके खा जाते हैं। ए अबू तालिब, मैं चाहती ये हूँ कि तुम मेरे सामान की हिफाजत का सामान फराहम कर दो। अबू तालिब ने कहा, यकीनन खदीजा, मैं तुम्हारे सामान की हिफाजत का सामान फराहम करूंगा, मगर तरीका बताओ, तरीका क्या होगा? हज़रत खदीजा ने कहा, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भतीजा है मोहम्मद, जो बड़ा अमीर है, बड़ा दयानतदार है, बड़ा अमीर है, बड़ा दयानतदार है, मैं चाहती ये हूँ कि वो मेरा सामान लेकर के मुल्क शाम या दूसरे शहरों को जाए ताकि मुनाफे कमा करके लेकर के आए। इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। अबू तालिब हज़रत खदीजा के घर से आते हैं, बयान ये करना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न ऐसा था कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उनका होकर के रह गया, उनका होकर के रह गया। अबू तालिब अपने घर आए और अपने घर आने के बाद में कहा, बेटा मोहम्मद, मैं चाहता ये हूँ कि तुम फलानी खातून का सामान लेकर के तिजारत के लिए जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा आप जानते नहीं कि मुझे मजदूरी पसंद नहीं है। तो अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुमको तिजारत के लिए नहीं भेज रहा, मजदूरी के लिए नहीं भेज रहा, तुमको एक बेवा की इमदाद के लिए, बेवा की मदद के लिए भेज रहा। मैं चाहता हूं कि तुम एक बेवा के जाकर के मदद करो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू तालिब ने जब ये जुमला कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर मामला ये है एक बेवा की मदद की बात है तो मैं जरूर जाऊंगा सामान लेकर के। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब ने पता बताया हज़रत खदीजा के घर का कि जाओ फलानी मक्के की फला गली में फला मकाम पर खदीजा का घर है, तुम उससे जाकर के मिलो और उसका सामान तिजारत लेकर के जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहानी सुनना, कहानी क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जाते हैं, उनके घर जाते हैं, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर जाते और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर जो है मक्के की एक ऐसी गली में है कि जब सूरज निकलता है तो न निकलते हुए सूरज की किरणें हज़रत खदीजा के घर जाती हैं और न डूबते हुए
سورج کی کرنیں حضرت خدیجہ کے گھر میں جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خدیجہ کا جو گھر تھا وہ مکے کی اتنی تاریک گلی میں تھا، نہ سورج کے نکلتے ان کے گھر میں سورج کی کرنیں جاتی تھی، نہ سورج کے ڈوبتے ہوئے ان کے گھر میں کرنیں جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز اپنے گھر میں کام کر رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی ایک دیوار پر سورج کی کچھ کرنیں پڑ رہی ہیں۔ میں حیرت میں پڑ گئی، اللہ آج سورج نکلا کدھر سے ہے؟ میں اتنی بڑی ہو گئی، اس گھر میں میں نے اتنا زمانہ گزار دیا، نہ آج تک میں نے سورج کے نکلتے ہوئے اپنے گھر میں سورج کی کرنیں آتے ہوئے دیکھی ہیں، نہ سورج کے ڈوبتے ہوئے سورج کی کرنیں دیکھی ہیں۔ آج ماجرا کیا ہے؟ آج سورج نکلا کدھر سے ہے؟ مجھے معلوم نہیں کہ آج سورج نکلا کدھر سے ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خدیجہ بیان کرتی ہے اسی کشمکش میں میں نے پیٹھ پھیر کر کے دیکھا تو میں نے کیا دیکھتی ہوں کہ وہ آسمان کا آفتاب نہیں ہے بلکہ اس آفتاب کا بھی آفتاب ہے، وہ رشک آفتاب ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ آمینہ کا بیٹا تھا، وہ زہرا کا بابا تھا، وہ حسنین کا نانا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت خدیجہ بیان کرتی ہے جب میں نے محمد کو پہلی مرتبہ دیکھا تو میں دیکھ کر کے محو حیرت رہ گئی کہ اللہ رے ایک انسان بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے جب محمد عربی پہلے دن میرے گھر میں آئے، تجارت کی گفتگو کے لیے آئے، کل کو سال و سامان جانا تھا لیکن میں ان کے حسن میں اتنی مستغرق ہو چکی تھی۔ میں یہاں پر ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ آج ہمارا اور آپ کا جو حسن ہے وہ حسن شہوانی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ معجزہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کبھی کسی کے دل میں نفسانی خواہشات کا صدور نہیں ہوا، نفسانی خواہشات کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت خدیجہ بیان کرتی ہے کہ جب میں نے محمد عربی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو میں دیکھ کر کے محو حیرت رہ گئی تھی۔ ہم نے حضرت خدیجہ سے کہا اے خدیجہ تم کیا کہتی ہو؟ ارے تم اب کہتی ہو، جبریل امین نے بھی یہی کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں پہ چھانٹ ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا، کیا کہا تھا حضرت حسان بن ثابت نے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حضرت حسان نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ سے خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں۔ ارے دیکھنا تو درکنار ہے، اس سے آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ دیکھنے میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ میں نے نہ دیکھا ہو، حضرت نے دیکھا ہو، انہوں نے دیکھا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت حسان آگے بڑھتے ہیں اور رسول اللہ کے حسن کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا کسی ماں نے جنے ہی نہیں۔ دیکھنا تو درکنار ہے، جب جنے ہی نہیں کسی کو دیکھا جائے گا۔ آگے ارشاد فرماتی خلقتا مبرئا من کل عیب، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے بے عیب کر کے پیدا کیا۔ خلقتا کأنک قد تشاء، اور آپ کو اس طریقے سے پیدا کیا گیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ تھکے ہو تو بتا دیو، تھکے نہیں ہو نا؟ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وشفیعنا و مولانا محمد مازنی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تھا کہ وہ سامان تجارت لے کر کے جائیں، ساری گفتگو ہو گئی، کل کو قافلہ جانا ہے، اگلا دن نکلتا ہے، حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بلایا، میسرہ کو بلایا، اور میسرہ کو بلانے کے بعد میں کہا میسرہ میں نے آج سے پہلے بہت مرتبہ تجھے سامان تجارت لے کر کے بھیجا تاجروں کے ساتھ، جب بھی میں نے تجھے بھیجا تو میں نے تجھ سے یہ کہا کہ فلاں سامان کی حفاظت کرنا، فلاں سامان کی دیکھ بھال کرنا، فلاں سامان کی نگہداشت رکھنا، لیکن میسرہ آج میں تجھ سے یہ نہیں کہتی کہ تو فلاں سامان کی حفاظت کرنا، تو پیسے کی حفاظت کرنا، تو درہم و دینار کی حفاظت کرنا، لیکن میسرہ میں آج تجھ سے ایک بات یہ کہتی ہوں کہ
کہ جو محمد عربی تیرے ساتھ جا رہے ہیں بطور تاجر جو تیرے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے احوال پر نظر رکھنا، یہ دیکھنا یہ چلتے کس طریقے سے ہیں، یہ دیکھنا یہ بولتے کس طریقے سے ہیں، ان کا انداز گفتگو کیا ہے، ان کا انداز بیان کیا ہے، یہ لوگوں سے کس طریقے سے ملتے ہیں۔ اے میسرہ، اب تو سامان کی حفاظت نہ کرنا، اب تو ان کی حفاظت کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بیان کر رہا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جاتے ہیں، میسرہ جاتا ہے، مکے کے بہت سارے تاجر جاتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارا نفع کماتے ہیں، بہت سارا جب نفع کماتے ہیں میسرہ کو خوشی ہوتی ہے۔ میسرہ ملک شام سے واپسی پر اپنا ایک قاصد، اپنی محکوم، اپنی حاکمہ حضرت خدیجہ کے پاس بھیج دیتا ہے اور کہنا دیتا ہے کہ ملکہ اس بار بڑا نفع ہوا ہے، اس بار بڑا نفع ہوا ہے، اس بار ہماری تجارت نے بڑا فائدہ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ملک شام سے یہ تجارت کا قافلہ جو مدینے کے قریب آتا گیا، میسرہ نے اپنا گھوڑا تیز دوڑایا تاکہ سب سے پہلے جا کر کے میں خدیجہ کو بشارت دوں کہ اس مرتبہ اتنا نفع ہوا ہے، اتنا منافع ہم کو حاصل ہوا ہے کہ اگر ہم دو چار بار تجارت کرنے جاتے تو اتنا نفع نہ ہوا، اس بار ہمیں خدا نے بڑا نوازا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت میسرہ آتے ہیں بشارت لے کر کے، ادھر حضرت خدیجہ کو پتہ چل جاتی ہے کیونکہ قاصد پہلے آ جاتا ہے کہ قافلہ آنے والا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر کھڑی ہے، ان کی ایک سہیلی ہے جس کا نام نفیسہ ہے، وہ بھی کھڑی ہے، دونوں محو گفتگو ہے، قافلہ آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے کا دور جو تھا ایسا دور نہیں تھا، آج کا دور نہیں تھا۔ پہلا دور وہ تھا کہ کچی سڑکیں ہوا کرتی تھی، وہ تو مکہ کی سرزمین ریتیلی سرزمین تھی، ہماری طرح روڈوں کی سرزمین نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ بیان کرتی ہے جب وہ قافلہ قریب آتا تھا تو اونٹوں کی ٹاپوں سے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے گرد و غبار اڑتی تھی، اس گرد و غبار میں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے، لیکن اس گرد و غبار میں ایک چہرہ تھا چاند کی ٹکیا کی طرح جو چودھری کے رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ چہرہ کسی اور کا نہیں تھا بلکہ وہ زہرا کے بابا کا چہرہ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت میسرہ ابھی اسلام نہیں لائے، میسرہ ابھی اسلام نہیں لائے، میسرہ آتے ہیں اپنی حاکمہ کے پاس میں اور خدیجہ سے کہتے ہیں اے خدیجہ، اس بار بڑا نفع ہوا ہے، اس بار بڑا فائدہ ہوا ہے، اس بار خدا نے ہمیں بڑا نوازا ہے، اس بار بڑا فائدہ ہوا ہے۔ ملکہ حضرت خدیجہ کہتی ہے اے میسرہ، یہ مت بتا کہ کتنا فائدہ ہوا ہے، تو اے مالکہ کیا بتاؤں پوچھو۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے میسرہ سے پوچھا اے میسرہ، یہ مت بتا کہ تم نے کتنا پیسہ جمع کیا، یہ مت بتا کہ تم نے کتنا روپیہ اکٹھا کیا، تم نے کتنا منافع حاصل کیا، اے میسرہ صرف ایک بات بتا کہ محمد عربی کے اندر عیب کیا ہے، محمد عربی کے اندر تو نے کس عیب کو دیکھا ہے، یہ عیب بتا۔ میسرہ کہتا ہے ان کے اندر عیب یہ ہے کہ جب وہ چلتے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی، ان کا عیب کیا ہے، ان کا عیب کیا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے میسرہ عیب بتا، عیب ان کے اندر عیب کیا ہے۔ میسرہ کہتا ہے جب ان کو پسینہ آتا ہے، ان کو پسینہ آتا ہے تو ہماری طرح پسینے سے بدبو نہیں آتی بلکہ ان کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ میسرہ سے حضرت خدیجہ کہتی ہے اے میسرہ عیب بتا، عیب کیا ہے۔ حضرت میسرہ اے میسرہ عیب بتا، عیب کیا ہے۔ میسرہ کہتا ہے ان کے اندر عیب ہے، عیب یہ ہے جب وہ چلتے ہیں، پتھروں پر چلتے ہیں، کنکریوں پر چلتے ہیں تو وہ کنکریاں موم ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے اے میسرہ عیب بتا، عیب کیا ہے، عیب بتا، عیب کیا ہے۔ میسرہ کہتا ہے جب وہ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، جب وہ بولتے ہیں تو نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، جب وہ چلتے ہیں درختوں کے نیچے سے گزرتے ہیں تو جو سوکھے درخت ہیں وہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے اے میسرہ عیب بتا، عیب کیا ہے۔ میسرہ کہتا ہے ان کے اندر عیب کیا ہے، جب وہ جانوروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو جانور ان کو سزا ریز ہوتے ہیں۔ میسرہ عیب بتا، عیب کیا ہے۔ میسرہ کہتا ہے عیب بتاؤں، عیب کیا ہے۔ عیب یہ ہے کہ جب وہ کسی کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈال
ڈال دیتے ہیں، اگر کنواں خالی ہوتا ہے تو وہ شیریں ہو جاتا ہے۔ ان کا عیب یہ ہے کہ جب وہ درخت کا سایہ لیتے ہیں تو درخت کی ٹہنیاں جو ہے ان کے قریب ہو جاتی ہے۔ ان کا عیب یہ ہے کہ جب وہ سوتے ہیں ہماری طرح سونے کی ان کی حالت نہیں ہوتی۔ میسرہ سے خدیجہ کہتی ہے، اے میسرہ عیب بتا، عیب بتا، عیب کیا ہے؟ میسرہ کہتا ہے جب وہ سوتے ہیں ان کے چہرے پر نیند کا اثر نہیں ہوتا، ان کے چہرے پر نیند کا اثر نہیں ہوتا، وہ کبھی کسی کو غصے سے نہیں بولتے، جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے رخسار سے موتی جل رہے ہو۔ میسرہ سے کہتی ہے حضرت خدیجہ، اے میسرہ عیب بتا ہے۔ میسرہ کہتا ہے، اے میری ملکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں آفتاب سورج لا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دے، تب بھی میں یہی کروں گا، تب بھی میں یہی کہوں گا کہ محمد عربی کو، رسول محمد عربی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عیب کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور علامہ عادل میاں عادل مدد صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، لب جھوم کے بولو، سب جھوم کے بولو، پیارے کی آمد، پیارے کی آمد، اچھے کی آمد، سچے کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میسرہ مسلمان نہیں ہوا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہی ایسا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، ان کا کردار، ان کا چلنا، ان کا بیٹھنا ایسا تھا کہ وہ اس لائق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، ان کا بیٹھنا، اٹھنا، اس کی اتباع اور فرما برداری کریں۔ آج ہم کس کو آئیڈیل بنا چکے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چھوڑ کر آج ہم نے کس سے محبت کی؟ رسول اللہ سے محبت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق پیدا کرو۔ کتنا عشق پیدا کرو، جتنی تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرو، جتنی تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرو، جتنی تم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ اس لیے کہ تمہارے مسلمان اور مومن ہونے کا معیار جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں تمام کائنات سے پوری روئے زمین سے محبوب نہ ہو جائے۔ رسول اللہ سے محبت کرو، اگر تم رسول اللہ سے محبت کرو گے تو بڑا انعام تمہیں خدا عز و جلال عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہماری عوام کو نہ جانے کیا ہو گیا، نمازیں ہم نہیں پڑھتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، بلکہ نماز پڑھنے ہم جاتے ہیں تو کرتے کیا ہے؟ اماموں کو دیکھو کہ کون امام کیا کر رہا ہے، کون امام کیا کر رہا ہے، اور کوئی بھی آدمی امام کو جا کر کے کچھ بھی بولاتا ہے۔ اچھا میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنا نائب قرار دیا۔ آج ہم قرآن، سب سے بڑے افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو صرف ایک پڑھنے کی کتاب سمجھ رکھا ہے کہ قرآن بس پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن پڑھنے میں ثواب ملتا ہے، قرآن چنتے میں ثواب ملتا ہے، یقیناً ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن کی نزول کا اصل مقصد کیا تھا؟ قرآن کی نزول کا اصل مقصد تھا کہ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے، قرآن سے ہم رہنمائی حاصل کرتے، قرآن سے ہم رہبری حاصل کرتے۔ اگر آج ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، قرآن کو سمجھا ہوتا، تو آج ہماری نظروں میں امام کی اہمیت ہوتی، امام کی اوقات ہوتی، اس لیے کہ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کو اللہ رب العزت نے انبیاء کا وارث قرار دیا ہے، انبیاء کا وارث قرار دیا۔ اور جب کوئی بندہ وارث کے پاس میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے، اصل کا وہی مقام ہوتا ہے جو اس کے وارث کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ امام ہے، شاہی امام ہے، نائب امام ہے، اگر یہ گھر چلے جاتے ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں میرا وہی کام ہوگا جو ان کا کام ہے، ان کا وہی کام ہوگا، میرا وہی کام ہوگا جو ان کا کام ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علماء کرام کو
انبیاء کا وارث قرار دیا گیا. اور انبیاء سے سوال کا طریقہ کیا ہے؟ سوال کا طریقہ کیا؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا تو امام کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ جا کر کے گفتگو کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ ایک واقعہ ذکر ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ ایک واقعے کا تذکرہ ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ غور سے سننا. واقعہ کیا ہے؟ میں لفاظ نہیں کر رہا، میں الفاظ پڑھ رہا ہوں قرآن شریف کی آیت میں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان ھذا اخی لہ تسع وتسعون نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال. یہ آیت کریمہ ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا پس منظر میں بیان کروں. غالباً حضرت داؤد علیہ السلام نیچے وزن داؤد میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں. ان کی شریعت میں رکھنا جائز تھا. 99 بیویاں تھیں. ایک عورت کو اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پیغام نکاح دے دیا. اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ اس عورت کو ایک اور شخص نے پیغام نکاح دے چکا تھا، لیکن حضرت داؤد کو معلوم نہیں تھا. حضرت داؤد کو معلوم نہیں تھا. لیکن رب تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ تمہارے پاس 99 بیویاں، وہ بندہ ایک شادی کرنا چاہتا ہے. اگرچہ آپ کی عدم واقفیت کی بنیاد پر ایسا ہوا تو رب تبارک و تعالیٰ نے سوال کا ہمیں انداز سکھایا، سوال کا ہمیں طریقہ سکھایا کہ جب کسی بڑے کی بارگاہ میں سوال کیا جاتا ہے اس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت ڈائریکٹ کہہ دیتا ہے داؤد تم نے یہ کیوں کیا؟ تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ادب سکھایا. ادب اللہ رب العزت نے ادب سکھایا. ادب یہ سکھایا کہ فرشتوں کو بھیجا، سوالی بنا کر کے بھیجا اور سوال کو ایک مثال میں پیش کیا. ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ تم نے اتنی شادی کرنی ہے اور کرنا چاہتے ہو. ایک مثال سے پیش کیا. فرشتے گئے اور جانے کے بعد یہ کہا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہے، فیصلہ کر دو. حضرت داؤد سے کہا فیصلہ کر دو. حضرت داؤد نے کہا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا ان ھذا اخی، یہ جو میرا بھائی ہے اس کی 99 بکریاں ہیں، 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس ایک ہی بھیڑ ہے. حضرت داؤد نے کہا اچھا اور کیا معاملہ ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ جو 99 والا ہے یہ میری ایک بھیڑ اور لینا چاہتا ہے کہ اور یہ بھی مجھے دے دے، یہ بھی مجھے دے دے. یہ بس معاملہ ہے ہمارا، فیصلہ کر دو ہمارے درمیان. حضرت داؤد نے سنا اور سننے کے بعد میں کہا یہ بات تھوڑی غلط ہے. میرے پاس تو 99 پہلے سے ہیں، اس کی ایک کیوں اور لے رہا ہے؟ تو کہا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. یہ الفاظ ہے قرآن مجید. اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت داؤد نے کہا کہ اس نے تیری ایک بکری مانگ کر کے تجھ پر ظلم کیا، تجھ پر ظلم کیا. جب حضرت داؤد نے یہ مسئلہ بیان کر دیا فرشتے مسکرائے اور مسکرا کر چل دیے. حضرت داؤد کو احساس ہوا کہ نہیں، یہ مسئلہ ان کا نہیں تھا، یہ مسئلہ میرا تھا. قرآن مجید کہتا ہے وزننا داؤد. اس کے بعد آیت کریمہ ہے کہ حضرت داؤد نے گمان کیا کہ ہاں یہ مسئلہ کسی اور کا نہیں، میرا تھا. اس کے بعد حضرت داؤد نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں خدا ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا حضرت داؤد سے کہ داؤد تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن حضرت داؤد سے ڈائریکٹ نہیں کہا تاکہ آنے والی نسل کو، آنے والی جو نسلیں آئیں، آنے والی جو قومیں آئیں ان کو ادب حاصل ہو جائے کہ اپنے قائد اور اپنے رہبر کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے. آپ کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ ڈائریکٹلی آ کر کہ امام صاحب تم نے یہ کر دیا. اور عجب ایک فلسفہ ہے کہ آج اگر کسی کی بات نہ مانی جائے، مسجد کا جو صدر ہے اس کی بات نہ مانی تو امام صاحب کو نکالنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا چاہیے.